صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال ان فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالو کعنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا اماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا اماه اني اشم عندك راحية طيبة كأن راحية جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فقال الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا اماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا اماه اني اشم عندك راحية طيبة كأن راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فاقبل عند ذلك بالحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابي الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة اني اشم عندك راحية طيبة كأن راحية اخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا عوسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل ولي تحت الكساء صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بعداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي ولحمي ولحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور
ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل اهل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ هم فاطمۃ ابوها وبالها وبنوها اللهم صل علی محمد وآل محمد فقال جبرائیل یا رب اتاذنوا لي ان اهبط الى الارض لاكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي وذن والله فضنا فاز شيعتنا ورب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله حمه إلى يامين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وہ آ کر بات کرتے ہیں، بلا کر بات کرتے ہیں، کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں. ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو؟ ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں، کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو قاضی بھائی کہہ رہے تھے نا بات کیا کرو، تو ہے کہ کوئی ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں. عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی، چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں، چلو دروازہ حیدر پہ چل کے بات کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جشن مولا امام حسن کے حوالے سے آج کی اس محفل کو رکھا گیا ہے. تو حسن امام حسن بیان کرتے ہیں کہ آنکھیں ہیں یا چراغ ابد کی فصیل کے، آنکھیں ہیں یا چراغ ابد کی فصیل کے، پلکیں ہیں یا حروف لب جبرائیل کے، پلکیں ہیں یا حروف لب جبرائیل کے، عارض یعنی رخسار، عارض ہے یا قول مہو انجم کی جھیل کے، عارض ہے یا قول مہو انجم کی جھیل کے، اعضا ہے یا نقوش خیال جمیل کے، اعضا ہے یا نقوش خیال جمیل کے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے،
عالم تمام نقش کفے پا کی دھول ہے. میں گزارش کروں گا اس جشن کے آغاز، جبکہ آغاز تو حدیث قصہ سے جو کہ پیش کر رہے تھے غازی بھائی بارگاہ معصومین میں، ہدیہ کلام کے لیے دعوت دوں گا میں اپنے ظہیر بھائی کو بارگاہ معصومین میں ہدیہ کلام پیش کرے. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. بار دیگر صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. سامعین کرام، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں سلام علیکم اور توفتاً یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد اس جشن سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں مولا ہمارے حد عزیز جناب امین شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. ان کی ابھی زیارت سے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. تازہ ترین زوار کی جو فہرست ہے اس میں نام ہے ان کا، تو مولا ان کی زیارت کو بھی قبول و منظور فرمائیں. اور حکم دیا تھا کہ سبت اکبر کے حوالے سے کچھ بات ہونی چاہیے، تو میں کچھ اشعار لے کے حاضر ہوا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اگر قلوب کو تھوڑا 15 رمضان سے متصل کر پائیں تو شاید ردیف سے محظوظ ہوں گے. غازی بھائی، شانی بھائی، بابا، میں حضرت کا نام دہراتا ہوں ذرا تاکہ یہ محفل کچھ نورانیت حاصل کر سکے. یا امام حسن یا امام حسن یا امام حسن یا امام حسن یا امام حسن. ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے. فیصل بھائی بھی تشریف لے آئے، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بار دیگر نعرہ صلوات. ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے. ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے کہ حسین ہو گئی دنیا حسن کی آمد سے. حسین ہو گئی دنیا حسن کی آمد سے. ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے. اور مولا حسن کریم اہل بیت ہیں. سائل ہے دنیا کا، وہ سوال کرتا ہے تو کوئی اس کی امداد کرتا ہے. اب آج حضرت کے در پہ ہم آئے ہیں تو حضرت کا در اس دنیا سے کیسے جدا ہے. میں پیش کر رہا ہوں کہ
15 رمضان ذہن میں رہے کہ یہ سائلوں کے لیے آج عید کا دن ہے، یہ سائلوں کے لیے آج عید کا دن ہے، بغیر مانگے ملے گا، بغیر مانگے ملے گا، حسن کی آمد سے ہے چار سمت اجالا، حسن کی آمد سے، اور زمانہ پھر سے زیارت کرے گا احمد کی، زمانہ پھر سے زیارت کرے گا احمد کی، بہت ہی خوش ہے صحابہ، بہت ہی خوش ہے صحابہ، حسن کی آمد سے ہے چار سمت اجالا، حسن کی آمد سے۔ اور جیسے جناب امیر کسوٹی ہیں ویسے ہی امام حسن بھی کسوٹی ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ پتہ چلے گا منافق کا اور مومن کا، پتہ چلے گا منافق کا اور مومن کا، ہے کیسا دیکھ لو چہرہ حسن کی آمد سے ہے چار سمت اجالا، حسن کی آمد سے۔ غازی بھائی شعر دیکھیے کہ خزائیں اپنے سروں کو پکڑ کے روئیں گی، خزائیں اپنے سروں کو پکڑ کے روئیں گی، اور گلوں پر رنگ چڑھے گا حسن کیا، گلوں پر رنگ چڑھے گا حسن کی آمد سے، ہے چار سمت اجالا، حسن کی آمد سے۔ اور 15 رمضان کا دن ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، شام میں افطار ہوتا ہے، پھر جشن کا اہتمام ہوتا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایک شعر سنیے کہ مزہ تو آئے گا تب ان سے، مزہ تو آئے گا تب ان سے عشق کرنے کا، مزہ تو آئے گا تب ان سے عشق کرنے کا، ہو دشمنوں پتبرا، ہو دشمنوں
پتبرا حسن کی آمد سے ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے اور ہر ایک بھوکے کو کھانا ملے گا اے عباس ہر ایک بھوکے کو کھانا ملے گا اے عباس ہے برکتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ حسن کی آمد سے ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے یا امام حسن 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 برائے خوشنودی حضرت کریم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بلند ترین صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہر ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے. ظہیر بھائی بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں ہدیہ پیش کر رہے تھے اپنے خوبصورت انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے ماشاءاللہ سے خوبصورت سا چہرہ اور یہ کلام خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. ہر تخت حکومت کو یہ ٹھوکر سے اڑا دے ہر تخت حکومت کو یہ ٹھوکر سے اڑا دے یہ حاکم مطلق ہے جسے چاہے سزا دے یہ حاکم مطلق ہے جسے چاہے سزا دے ماہیت تذکیر کو تانیث بنا دے ماہیت تذکیر کو تانیث بنا دے انسان کی شباہت کو یہ ایک روپ نیا دے. حیدر کا خلف ہے یہ امام دو سرا ہے حیدر کا خلف ہے یہ امام دو سرا ہے ہر امر حسن امر نبی امر خدا ہے امر خدا ہے. گزارش کروں گا فیصل بھائی سے کہ ہدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات. خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. سب سے پہلے تمام تر حاضرین کو السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام علیکم مدد. اور دعا ہے مالک کریم امین شاہ جی کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. خوبصورت محفل سجائی. میرے پیش نظر کلام ہے شہزادہ یمن کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. صلوات کا سہارا دیں نوکری شروع کرتے ہیں. جہان امن و امان کا وقار مولا حسن مولا حسن جہان امن و امان کا وقار مولا حسن نبی کا وصف علی کا شعار مولا حسن
جہان امن و اما کا وقار مولا حسن. شعر پیش کر رہا ہوں. مقام امر امامت کو جان لو وائز, مقام امر امامت کو جان لو وائز. نبی بنیں گے سواری سوار مولا حسن. بنیں گے سواری سوار مولا نبی مقام امر امامت کو جان لو وائز. نبی بنیں گے سواری سوار مولا حسن. نبی بنیں گے سواری سوار مولا حسن. بہت خوبصورت ہے. یوں رن میں تیغ چلاتے ہیں حضرت قاسم. یوں رن میں تیغ چلاتے ہیں حضرت قاسم کہ جیسے کرتے قلم سے ہے وار مولا حسن. کہ جیسے کرتے قلم سے, کہ جیسے کرتے قلم سے ہیں وار مولا حسن. اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے شعر پڑھ رہا ہوں. مجھے بھی دیں گے زیارت کا ایک روز شرف. مجھے بھی دیں گے زیارت کا ایک روز شرف. مجھے یقین ہے میرا اعتبار مولا حسن. مجھے یقین مجھے بھی دیں گے زیارت کا ایک روز شرف. مجھے یقین ہے میرا اعتبار مولا حسن. اور بہت مشہور واقعہ ہے, اس کے تناظر میں شعر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بس ایک پل میں مؤنث کیا مذکر کو, بس ایک پل میں مؤنث کیا مذکر. بار دیگر نعرہ صلوات. بس ایک پل میں مؤنث کیا مذکر کو جہاں پہ رکھتے ہیں یہ اختیار مولا حسن. جہاں پہ رکھتے ہیں یہ اختیار مولا حسن. یہ بھی دیکھیے گا. بشر تو دور ملائک اٹھا نہ پائیں گے, ملک تو بشر تو دور ملائک
اٹھا نہ پائیں گے تیری فصیح بلاغت کا بار مولا حسن، تیری فصیح بلاغت کا بار مولا حسن. اور آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں. یہ دونوں قلب رسالت میں ایسے رہتے ہیں، یہ دونوں قلب رسالت میں ایسے رہتے ہیں. حسین چین اگر ہیں قرار مولا حسن، حسین چین اگر ہیں قرار مولا حسن. اور مقطع آپ کی سماعتوں کی نظر. نہ مشکلات رہیں گی نہ آفتیں ساجد، نہ مشکلات رہیں گی نہ آفتیں ساجد. گر ایک بار تو دل سے پکار مولا حسن، گر ایک بار تو دل سے پکار مولا حسن. بارہ دیگر نعرہ صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فیصل بھائی کلام پیش کر رہے تھے، خوبصورت کلام، اور اس کلام میں خاص کر آفت ساجد تھا یا آفتیں ساجد تھا، سمجھانے کی ذرا ضرورت پڑے گی. کلام تھا کہ جہان امن و اما کا وقار مولا حسن، نبی کا وصف علی کا شعار مولا حسن. یورن میں تیغ چلاتے ہیں حضرت قاسم کہ جیسے کرتے قلم سے ہے وار مولا حسن. اگر آراب نہ ہو تو حسن اور حسن میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ واجب ہے یہ کہنا کہ خالق نے حسن کو حسن کے خلق ہونے کے بعد ہی پیدا کیا. کیا جشن ہے کیا دھوم ہے آمد پہ حسن کی، کیا جشن ہے کیا دھوم ہے آمد پہ حسن کی، کیا شان امامت کی ہے نوخیز کرن کی. فردوس کے غنچوں کی مہک ہے کہ بدن کی، ہر سمت کنیزیں نہیں حوریں ہیں عدن کی. ماں ملکہ یسرب ہے پدر شاہ نجف ہے، جبرائیل ہے خادم یہ اسی گھر کا شرف ہے. میں گزارش کروں گا اس ویواہ حصے کے بارگاہ معصومین میں ہدیہ کلام پیش کرے. برائے خوشنود یہ 14 معصومین بلند ترین صلوات. برائے خوشنود جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات. خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. بارہ دیگر صلوات. صلی دور گر ہوگا یزید اور اس کے ابا جان کا، دور گر ہوگا یزید اور اس کے ابا جان کا، ہر طرف سکارواں ہوگا ابو سفیان کا. حد سے جب بڑھ جائے گا
دجال کا ظلم و ستم ہوگا ظاہر آخری فرزند تب عمران کا ہوگا پھر کعبے میں میلاد علی کا اہتمام ہوگا پھر کعبے میں میلاد علی کا اہتمام ہم پڑھیں گے تب قصیدہ سید ذیشان کا کر رہا ہے خیر مقدم کل کے کل ایمان کا ہوگا ظاہر آخری فرزند تب عمران کا خانہ کعبہ صدف ہے اس کا گوہر ہیں علی خانہ کعبہ صدف ہے اس کا گوہر ہے علی یہ تعلق وہ ہے جو جزدان سے قرآن کا اور شعر کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہو نہ ہو آیت بغیر انداز ہے قرآن کا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہو نہ ہو آیت مگر انداز ہے قرآن کا کھل کے کر سکتے نہیں انکار مولا شیخ جی کھل کے کر سکتے نہیں انکار مولا شیخ جی حشر ہے پیش نظر حارث بن نعمان کا نعرہ صلوات برائے خوشنودی جناب سید سلام علیہ بلند صلوات صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم حسن رضوی صاحب بارگاہ معصومی میں کلام پیش کر رہے تھے اور ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب یہ وجہ ہے ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب یہ وجہ ہے ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب حیدر کہاں کہاں کوئی فرزند بنت شب حیدر کہاں کہاں کوئی فرزند بنت شب صحرا سے کیا ملے کوئی ہما لت الحطب اب ہما لت الحطب قبلہ آپ کو سمجھائیں گے کیا کہنے کا مقصد ہے کہ ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب یہ وجہ ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب حیدر کہاں کہاں کوئی فرزند بنت شب زہرا سے کیا ملے کوئی ہما لت الحطب بیعت کی بحث ہی سر محفل فضول ہے بیعت کی بحث ہی سر محفل فضول ہے وہ پیکر خطا
تو یہ ابن رسول ہے، وہ پے کرے خطا تو یہ ابن رسول ہے۔ اب میں بارگاہ معصومین میں خطابت کے لیے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل میدوی صاحب سے، برائے خوشنودی جناب مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین صلوات۔ فاتحہ علی ارواح المؤمنین۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم نعرہ سلامتی حضرت یوسف زہرا بار دیگر نعرہ صلوات۔ ادھر آ جائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد اجازت ہے مولا حسن علیہ السلام کے ذکر سے بات شروع کی جائے۔ جب آمد امام حسین علیہ السلام ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص تحفہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور وہ ہے حدیث لوح، یعنی خاص تختی بھیجی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو حضور مکرم نے ہدیہ کر دی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، جس کا ذکر کتاب الکافی کی پہلی جلد میں موجود ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، ایک فقرہ ہے کہ اکرمتک بشبلیک، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو عزت عطا کی، ایک خاص ذریعے سے عزت عطا کی، وہ مصطفیٰ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ فرمایا اکرمتک بشبلیک، ہم نے آپ کو شیر کے دو بچوں کے ذریعے سے عزت عطا اب بتلانے کی ضرورت تو نہیں کہ اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اسد اللہ کون ہے؟ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ شیر کے دو بچوں کے ذریعے سے، جو اسد اللہ ہیں، ان کے دو بچوں کے ذریعے ہم نے آپ کو کرامت عطا کی۔ اکرمتک بشبلیک، یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب امیر المومنین نے ساسا ابن سوہان نے امیر المومنین سوال کیا تھا کہ انت افضل ام آدم انت افضل نوح، آپ افضل ہیں آدم، آپ افضل ہیں نوح، آپ افضل ہیں ابراہیم، آپ افضل ہیں موسیٰ، آپ افضل ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو مولا علیہ السلام نے جب جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر کہ آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام، فرمایا انا افضل، میں افضل ہوں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ علی بن ابی طالب نوح علیہ السلام سے افضل ہیں، اس کی کروڑوں وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے
کہ نوح کا بیٹا کافر تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سیدہ شباب اہل الجنہ ایسے بیٹے عطا فرمائے. تو جو حضرت امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قلم بند بھی فرمایا کہ کافر رہا صدا نہ ہوا دین سے بہرور، یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر. امیر المومنین نے جو فرمایا کہ یہ دونوں لال جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں یہ عرش الہی کے گوہر ہیں. تو امیر المومنین کے حضرت نوح علیہ السلام سے افضل ہونے کی ایک وجہ جو خود مولا علی نے بیان فرمائی وہ ہیں وجود مبارک حسن مجتبی علیہ السلام. امیر المومنین علیہ السلام جو نوح علیہ السلام سے افضل ہیں، ان کے افضل ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو خود مولا علی نے بیان فرمائی، ایک وجہ بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے سیدۃ النساء العالمین جیسی زوجہ عطا کی. نوح کی زوجہ کافرہ تھی. جناب امیر حضرت سبت اکبر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد مولے محمد. تو وجود مبارک حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین ایک سبب ہے امیر المومنین کے افضل ہونے کی نوح علیہ السلام سے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو مثال بنایا. تو یہ امیر المومنین نے اس وقت آیت پڑھی کہ نوح کی بیوی کافروں کے لیے مثال ہے اور میری زوجہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بلکہ آگے جو مثال بھی ہے کہ وہ مریم ابنت عمران، جو مومنوں کے لیے بھی مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ مریم بنت عمران کی دی. کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. حضرت مریم کے سیدہ ہونے میں اور امام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کے سیدۃ النساء العالمین ہونے میں وہی فرق ہے جو حضرت حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں اور امام حسین علیہ السلام کے سید الشہداء ہونے میں. آپ جوڑتے جائیے گا ایک بات سے دوسری بات کو تو نئے گوشے آپ تک کھلتے جائیں گے. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کا وجود مطہر یہ ایک دلیل ہے، اور خود امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ان کا وجود مطہر امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے عطا کی ہے کہ میں نوح سے افضل ہو جاؤں. اب روایت تو یہاں تک ہے. اب اس فقیر کا ایک تخیل ہے اور وہیں سے استفادہ ہے. شاہ نجف کی ایک تھوڑی سی بھیک ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن حسین تو عطا کر دیے کہ علی کو نوح علیہ السلام سے افضل بنا دیا گیا، اس کے بعد بھی عباس عطا کیا. دسترخوان امام حسن علیہ السلام بھی ہے، جشن انوار شعبان بھی ہے، تو بات تو ملا کر ہوگی. تو پھر بھی عباس عطا کیا. تو اب اس فقیر کا معنی کا تخیل ہے کہ حسن اور حسین عطا کیے تاکہ علی بن ابی طالب نوح سے افضل ہو جائیں، اور شاید عباس اس لیے عطا کیا کہ علی یعقوب سے افضل ہو جائیں، حسن حسین یوسف سے افضل ہو ایک الگ مزاج میں بات ہو رہی ہے. تو اکرم تو کا بے شبلیک، ہم نے آپ کو حبیب کرامت عطا کی، ہم نے آپ کو عزت عطا کی بے شبلیک، شیر کے دو بچوں کے ذریعے سے. فجعلت الحسن، تو میں نے قرار دیا، اللہ سبحانہ وتعالی حدیث قدسی میں کہہ رہے ہیں، ما ادنا علمی وحسینا خذان وحی، میں نے حسن کو قرار دیا اپنے علم کا معدن اور حسین کو قرار دیا اپنی وحی کا خزانہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے اب مجھ فقیر سے کبھی اور سنیے گا آپ تو پھر میں آپ کو سناؤں گا، لیکن بہرحال ایک بات آپ کو سنا دوں یہاں پر کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی محفل ہے کہ ما ادنا علمی، میں نے حسن کو قرار دیا اپنے علم کا معدن، کان
تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. آپ ایک شاپ پہ گئے, آپ کو نمک چاہیے تھا, نمک کی کان ہوتی ہے نا, آپ ایک شاپ پہ گئے, آپ کو نمک چاہیے تھا, آپ نے کہا نمک چاہیے, انہوں نے کہا سپلائی نہیں ہو رہی, کہیں پہ بھی نمک نہیں ہے اویلیبل. آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے, دکان پہ نہیں تھا تو آپ فیکٹری پہ چلے گئے, شاید وہاں سے مل جائے, ضروری تھا. تو انہوں نے کہا جناب وہاں سے بھی آگ سپلائی نہیں ہو رہی تو فیکٹری میں بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ پہنچ گئے کان میں, کیا کان بھی آپ سے کہہ سکتی ہے کہ نمک اویلیبل نہیں ہے؟ حسن ہے اللہ کے علم کی کان. آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں تو وہاں شاید آپ کو علم نہ مل سکے, کسی خطیب کے پاس چلے جائیں, کسی طالب علم کے پاس چلے جائیں, کسی فقیہ کے پاس چلے جائیں, کوئی سوال پوچھیں کسی مجتہد سے, مرجع تقلید سے, انہیں نہ آتا ہو ممکن ہے, لیکن جب اللہ کے علم کی کان میں پہنچ گئے, جو حسن ابن علی ابن ابی طالب ہے, بات واضح ہو رہی ہے جی. تو عزیزان گرامی, خود حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جو محبت ہے, حسن اور حسین, دیکھیں یہ ایک ہی نور ہے اور ایک ہی نور کے دو جز ہیں, حسن اور حسین. اگر اس بات کو اس طرح سے ملاحظہ فرما سکیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, ایک مل کے صلوات دیجیے گا مولا حسن علیہ السلام کے نام پر. آپ کو کہہ چکا ہوں پہلے کہ حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے, حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے محبت اور حسین علیہ السلام سے محبت, یہ خود ایک صاحب تھے جنہیں بلیوں کے ساتھ رہنے کا بڑا شوق تھا, انہوں نے روایت کی ہے یہ, تو روایت تو ان کی ہے, تو روایت میری اپنی کتاب سے نہیں, میرے اپنے گھر سے نہیں, کہیں اور سے, کہ حضور یہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہم, پروردگار تو گواہ رہنا, کہ انی احبہما, میں محبت کرتا ہوں حسن اور حسین سے, وَأُحِبُّ مَن يُحِبَّهُمَا, اور اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد دعا فرمائی کہ اللہم احب من یحبہما, اور تو بھی اس سے محبت کر کہ جو حسن حسین سے محبت رکھے. جیسے اللہ محبت کرے وہ تو محبوب خدا, فقط مصطفیٰ محبوب خدا نہیں ہے, مصطفیٰ کے نواسوں سے جو محبت کرے, مصطفیٰ کے نواسوں سے جو محبت کرے وہ بھی محبوب خدا ہے, وہ ان کے وسیلے سے محبوب خدا ہے. تو اب مسلمان اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ حسن حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم حسن حسین سے محبت فقط نواز رسول ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے, ہم حسن حسین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم محبت کریں حسن حسین سے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. جو حسن حسین کا محب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. تو دسترخوان امام حسن علیہ السلام اور جشن انوار شعبان, میں آپ کی خدمت میں چونکہ اس سال حضرت حجت کے بارے میں کچھ عرائض نہیں عرض کر سکا, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ڈائریکٹ اختتام وہاں پر ہو, لیکن آپ پوری اس ترتیب کو دیکھیے گا. یکم شعبان المعظم شریکت الحسین بی بی کی آمد ہے, اور 3 شعبان المعظم خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی آمد ہے. وہ حسین, اب مجھے یہ جملہ کہنے دیں کہ فقرہ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی, امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے, اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے پوچھا تھا ابن زیاد ملعون نے کہ اتنے زخمی ہونے کے بعد اور تمہارا چہرہ کٹا ہوا اور خون جاری ہے, تو اب بھی حسین کی محبت دل سے نکلتی نہیں ہے, تو اس وقت فرمایا تھا کہ لا تسألنی عن حسین, تم نہ پوچھو کہ میرا حسین کیا ہے. اور اس کے بعد وجہ بیان فرمائی تھی, وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہوا امام الدارین بدوام النیرین وطاہر طہر من طاہرین وامامو کا رجس من رجسین. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ حسین وہ امام ہے کہ فقط دنیا کا امام نہیں ہے, دارین کا امام ہے. وہ امام الدارین بدوام النیرین, جب تک سورج و چاند ہے, شمس و قمر ہے, بدوام النیرین حسین کی امامت ہے. وطہر طاہر من طاہرین, جو طاہر ہے بلکہ خود طہارت ہے, اور 2 طاہروں سے ہے. وہ اماموں کا رجس من رجسین, اور تیرا امام خود بھی رجس سے اور 2 رجسوں سے.
بھائی یہی تو ہے شجر طیبہ اور شجر خبیثہ. ہائے ہائے بھائی یہی تو ہے شجر مبارکہ اور شجر ملعونہ. اماموں کا رجس من رجسین, تیرا امام خود بھی رجس ہے اور دو رجسوں سے. بس یہ جو رجس تھا جو ابو سفیان سے چلا اور یزید کے باپ تک اور پھر معاویہ کے بیٹے تک آیا, یہ جو پوری ترتیب ہے, حضرت عمار یاسر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے صفین میں, اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. حضرت عمار یاسر کہتے ہیں کہ ایک علم کو تھام کر, جشن انوار شعبان 34 شعبان تک آؤں میں, علم کو تھام کر کہتے ہیں حضرت عمار یاسر کہ خدا گواہ ہے کہ تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے ہو, اور ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے. پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے. تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے ہو, اور ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ حضرت عمار یاسر یہ کہنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لشکر ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا, اور یہ جو علم ہے آج علی بن ابی طالب کے دست مبارک پر, یہ وہی علم ہے کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا بدر میں, اسی علم کا تسلسل ہے. اور جو کچھ آج معاویہ کے ہاتھ میں وہی ابو سفیان کے لشکر کا تسلسل ہے. تم جب لڑے ہو, جنگ صفین میں کہہ رہے ہیں تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے ہو, جب سے لڑے ہو, اور ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے. یہ وہی بات ہے جو میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. وہاں سے تاریخ ہے, کس شان سے کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا, ہاتھ آیا شرف جب انہیں جعفر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. وہی علم کا تسلسل ہے نا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اپنا کسی پر, بس خاتمہ حضرت عباس علی. بات واضح, بس خاتمہ حضرت عباس علی, بات ختم ہو گئی حضرت عباس علی پر. تو یہ جو علم تھا جو رسول اللہ سے جاری ہوا, حضرت حمزہ تک پہنچا, حضرت حمزہ سے جعفر طیار تک, وہاں سے حیدر کرار تک, بس خاتمہ حضرت عباس علی. بس ایک فرق ہے کہ جب تک حیدر کے ہاتھ میں علم تھا تو ہے تو علم امیر المومنین کے دست مبارک میں, لیکن اس علم کے ساتھ مومن بھی تھے لیکن کچھ منافق بھی تھے. کچھ کہنے لگے جو اگر بیٹی کی کوئی شان بیان ہو جائے تو باپ کو اس میں خوشی ہی ہوتی ہے. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں, اب میں عام رشتے کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو عصمتی معاملات ہیں, لیکن عام رشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ باپ کو کبھی اپنے بیٹے سے حسد نہیں ہو سکتا اگر بیٹے کی کوئی فضیلت بیان ہو جائے. تو میں دست مبارک جوڑ کر, دست مبارک حیدر کرار کی خدمت میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ عرض کروں گا کہ اے مولا, آپ کے ہاتھ میں جب تک علم تھا تو علم تو ہے, لیکن اس میں ساتھ میں مومن کچھ منافق بھی ہیں. لیکن جب یہ آیا علم آپ کے فرزند ابو الفضل عباس کے ہاتھوں میں, وہاں پر سوائے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے کوئی نہیں تھا. حضرت ابو الفضل بلندر صلوات. سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد. تو وہ جو علم تھا جب ابو الفضل عباس اسلام کے دست مبارک پر آیا تو وہاں اب صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو عباس کا خط تھا نا کربلا میں, وہ آج تک باقی ہے. کوئی یزیدی اس خط سے گزر کر یہاں نہیں سکتا, کوئی حسینی یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا. وہ خط آج تک باقی ہے. عباس کے خط سے آ کر کوئی منافق وہاں سے یہاں نہیں سکتا, اور کوئی مومن یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا. بات واضح, وہ خط ابھی تک ہے. تو ابو الفضل عباس علیہ السلام, وہ مجھے انیس رحمۃ اللہ علیہ کے دو میں سے آپ کو سناؤں کہ جب یہ عباس کے ہاتھ میں علم آیا اور یہ جو لشکر ہے, تو حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ, نمک کے خانے تکلم میں فساد میری, اس میں ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری, وہ جو ان کا شورۂ آفاق مرثیہ ہے, اس میں ان کا ایک بیت ہے. وہ بیت یہ ہے کہ جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا. کربلا والوں کے لیے ان کی برابری کرنے والا پھر اب کوئی نہیں ہے, کیونکہ جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں ہے تو اب یہاں پر فقط مومن ہے, کوئی منافق نہیں ہے. جن کا ہمتا نہیں ایک ایک
मुसाहिब ऐसा, ऐसे बंदे न कभी होंगे न साहिब ऐसा। ना तो ये बात वाज़ेह है कि ना कोई वक्त का हुसैन हो सकता है, क्योंकि ऐसे बंदे न कभी होंगे न साहिब ऐसा। देखो हम तमाम तर अज़मतों के बावजूद अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम नहीं कहते। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तमाम तर अज़मतों के बावजूद भी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को हम अल इमामुल अब्बास नहीं कहते। और फिर एक जुमला और आगे बढ़ा दूं कि तमाम तर अज़मतों के बावजूद हम हबीब इब्न मज़ाहिर को भी अब्बास नहीं कहते। जी, तो अब जरा गौर फरमाइएगा। तो ये अलम जब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में पहुंचा तो इसकी एक खास शान हो गई। और अब्बास अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ मैं एक जुमला हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के रजस पे भी कहूँ कि उन्होंने भी एक जब मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह अलैह ने उनका एक रजस लिखा है, और उस रजस में उन्होंने एक बात को समझाया है कि जब अली अकबर अलैहिस्सलाम आए हैं, देखें अली अकबर, मैं यहाँ इसी मकाम पर एक मजलिस में पढ़ चुका हूँ कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब लोरी दिया करती थी अपने शहजादे को, तो उसमें कहती थी कि इन्न जद्दी रब्बा जद्दी व इन्न जद्दी रब्बा अबी। मेरे ख्याल में कुछ चेहरे इस वक्त वो थे कि जो उस मजलिस में नहीं थे, तो मैं आपको सुना दूं। तो मैं वो बड़ी एक अजीब सी मारिफत की बात है वो कि यकीनन बीबी ज़ैनब फरमाती थी सलामुल्लाह अलैहा कि यकीनन मेरे दादा ने पाला मेरे नाना को। ना ना ना, अबू तालिब हैं बीबी ज़ैनब के दादा और रसूल अल्लाह हैं बीबी ज़ैनब। तो मेरे दादा ने पाला मेरे नाना को, व इन्न जद्दी रब्बा अबी, और मेरे नाना ने पाला मेरे बाबा को। यकीनन मेरे दादा ने पाला मेरे नाना को, और यकीनन मेरे नाना ने पाला मेरे बाबा को। वाना अफ्तखिरु अन अरबुआ किलैहिमा, और मेरा इफ्तिखार ये है कि मैं अली अकबर को पालकर अपने दादा को भी पाल रही हूँ, अपने नाना को हम शक्ल नबी हम नाम अली। तो अली अकबर को जब मैं पाल रही हूं तो मैं अपने नाना को भी पाल रही हूं, अपने बाबा को भी पाल रही हूं। तो जब शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं सामने उस कैफियत में, उस लश्कर के सामने, तो वो यूं फरमाया कि उंगली से अरक पाक किया, माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे। माथे पर जी पसीना है चेहरे पर, एक तशबीह है, शदीद गर्मी है करबला मोहल्ला में, तो माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे। अब ये इतनी हसीन तशबीह है कि इसके बाद जो उन्होंने वजाहत की है कि इसका मतलब क्या है कि सूरज ने किए दूर मह नौ से सितारे। नहीं, ये बात पहुंची आप तक? देखो अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पे जो पसीने के कतरे हैं ना, वो आसमान के सितारे हैं। अब अगर किसी को शक है तो फिर वो सुनना बंद कर दिया, क्योंकि इनके कदमों की धूल है ये सारी कायनात। माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर मह नौ से सितारे, हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, यहाँ गाफिलो रुतबे से हो आगा हमारे। रुतबा क्या है? रुतबा यहाँ गाफिलो रुतबे से हो आगा हमारे, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। देखो ना, गाली बनो ना मुकसिर बनो, मोमिन बनो। अल्लाह के बंदे हैं, या हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, या गाफिलो रुतबे से हो आगाह हमारे, अल्लाह के बंदे हैं। ये गुलूफ की नफी है, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। फिर से कहता हूं, अगले मैसे में तकसीर की नफी है, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। पहुंच रही जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब कैफियत पहुंच रही है आप तक। तो बस यहां से जश्न अनवार शाबान की तारीख गुजरते हुए आज शब 15 शाबान अल मुअज़्ज़म, जब उस नूर की आमद हुई कि जिस नूर के सदक़े में ज़मीन और आसमान अपने मकाम पर बाकी है, जिस नूर के सदक़े में रिज़्क़ मिल रहा है, जिस नूर के सदक़े में कायनात अपने मकाम पर बाकी है। देखिए मिसाल उसकी बिल्कुल वैसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
اس کائنات کو خلق جو کیا ہے نا، وہ سوال ہے کہ کیا شیطنت کے لیے خلق کیا ہے یا عبادت کے لیے خلق کیا ہے؟ لازمی سی بات ہے کہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ سوال دوسرا یہ ہے کہ عبادت ناقص کے لیے خلق کیا ہے یا عبادت کامل کے لیے خلق کیا ہے؟ کامل کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت کامل سوا انسان کامل سے صادر ہو نہیں سکتی، لہذا انسان کامل کا وجود ضروری ہے تاکہ اللہ کی کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہو سکے۔ اگر انسان کامل کا وجود نہیں ہے تو اللہ کی کائنات کا مقصد ہی عبث ہے، وہ فقط ایک انسان سے صادر ہو سکتی ہے عبادت کامل۔ جیسے کہ ایک باغبان ہے فرض کیجئے، اور اس نے خاص اپنا جو باغ ہے اس کی وہ دیکھ بھال کر کے پرورش کر رہا ہے، اس میں خاص پھول ہے، ایک خاص درخت ہے جو اس سے خاص لگا ہوا ہے، اس کی خاطر وہ دوسروں کو پانی دے رہا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وجود حجت خدا کی خاطر ہم یقین فرمائیے گا، لفظ میں اپنے آپ کے لیے تو بڑے اطمینان سے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم سب طفیلی ہیں اس بے شک ایسا ہی ہے، بے شک۔ آپ جائیں ایک مسجد تقریر کے پاس، لوگ جاتے ہیں تحفہ لے کر، آپ پہنچے آیت اللہ سستانی کے پاس ایک کھجور کا باکس لے کر کہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، تو انہوں نے اس باکس کو کھولا، کھانا شروع کیا، ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی کھانا شروع کیا۔ آپ لے کر گئے تھے کسی کے لیے، اللہ نے خلق کیا اس کائنات کو وجود حجت خدا کے لیے، عبادت کامل کے لیے۔ عبادت کامل سوائے انسان کامل کے اور کسی سے صادر ہو نہیں سکتی۔ بات واضح ہو رہی ہے جی؟ اس خاطر ہے کہ آج جب حجت خدا کا وجود ہے، فقط شیعہ وہ واحد قوم ہے جس نے خدا اور اپنے درمیان ایک حجت کو اور ایک وسیلے کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی قوم آج ایسی نہیں جو آج تک زندہ رابطے کو قبول کرتی ہے۔ دیکھیں حضرت حجت کے وجود پر کہ وہ تشریف لائیں گے، اس پہ تو شاید کوئی سنی انکار نہ کر سکے، کوئی شخص بھی انکار نہ کر سکے۔ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یہ سعودی عرب سے تھیسس چھپے میں اس کے یہ ٹاپکس ہیں۔ تو حضرت حجت کا وجود کہ وہ ہوگا وہ تو سب کے لیے ثابت ہے، اختلاف فقط اس بات میں کہ ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہاں ان کی کیفیت کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، ہم انہیں کوئی ریفارمر نہیں سمجھتے کہ فقط وہ ریفارمر ہے یا فقط وہ ایک مسلح ہیں، ہم انہیں حجت خدا سمجھتے ہوئے اللہ کا نائب سمجھتے ہیں زمین پر، خلیفۃ اللہ کا مطلب یہ جی، یہ فرق ہے۔ اچھا قبول کر لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کی ولادت ہو چکی ہے، اسے قبول کر لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ فقط سن و سال کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی عمر اتنی لمبی کیسے، اس کا جواب تو اب 10 سال کا بچہ بھی دے سکتا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمر عطا کی، سب کو چھوڑ دیجئے بھائی، جو آپ باقی ہیں 50 سال ہو گئے آپ کو، آپ خود سے باقی ہیں کہ اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے؟ تو کیا آپ کو اللہ کی قدرت پر شک ہے کہ 50 سال تک اللہ باقی رکھ سکتا ہے اور 2000 سال تک اللہ باقی نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو ابلیس پر یقین کر لیتے ہیں، ابلیس کی غیبت پر کہ وہ غیبت میں رہ کے بہکا رہا ہے۔ یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئیں، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ جی بات واضح ہے، بات کو ایسے ایسے ختم تک لے کر آ رہا ہوں بس۔ تو عرض خدمت ہے کہ ابلیس کو اتنا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ بہرحال تو اس سن و سال کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں، جو عمر لمبی ہے وہ کیوں لمبی ہے اس کے لیے بہت ساری دلیلیں۔ تو پھر کیا مشکل ہے کہ ولادت ان کی ہو چکی ہے اس کو نہ مانے؟ وہ پتہ اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل یہ ہے کہ جب آپ یہ مان لیجئے کہ مہدی کی ولادت ہو چکی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے بابا کون ہیں؟ کیا میری بات پہنچ سکے؟ دیکھو ایک مہدی سے آپ کو جانا پڑے گا علی بن ابی طالب تک، کاش میری بات پہنچ رہی ہے۔ ایک مل کے صلوات دے تو نام امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مہدی کی ولادت ہو چکی ہے تو وہ کس کے فرزند ہیں؟ تو حسن عسکری کے فرزند ہیں، تو پھر انہیں بھی امام مانو۔ بھائی مہدی اگر امام ہے تو وہ کن کے کہنے پر امام ہے؟ کس ہستی نے بتلایا کہ یہ امام ہے؟ وصیت کس نے کی تھی؟ تو حسن عسکری اسلام کو امام مانو۔ تو حسن عسکری کس کے بیٹے ہیں؟ دیکھیں یہ خانوادہ وہ ہے کہ پہلے کی فضیلت آخر تک جاتی ہے، آخر کی فضیلت پہلے پہ آگے ختم ہوتی ہے جی۔ تو ولادت کو اس لیے نہیں مانا جا رہا کہ اگر آپ مہدی علیہ السلام کو منوا لیں تو بات مہدی رکے گی نہیں، پھر جائے گی حسن عسکری علیہ السلام تک، اور پھر جائے گی امام علی نقی علیہ السلام تک، اور پھر جائے گی امام تقی علیہ السلام تک۔
اور امام رضا علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ بات غدیر تک جائے گی. آج 1400 سال بعد غدیر کو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو کہا تھا نا حضور نے من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم آج کہنا چاہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا مہدی مولا. تجدید بیعت حضرت حجت بلندتر صلوات. بات تقریباً اختتام تک آ گئی. جو تجدید بیعت کی بات کی گئی وہ اس لیے بڑا ضروری ہے. خود حدیث میں آیا ہے کہ مولا کی اپنے محبوں پر دن میں 100 مرتبہ خاص نظر کرم ہوتی ہے. یہ حدیث میں، ویسے تو ساری کائنات ہی ان کے تحت اشراق ہے، لیکن 100 مرتبہ خاص اپنے محبوں پر امام زمانہ علیہ السلام کی خود نظر کرم ہوتی ہے، خود دیکھتے ہیں امام. اس پر علماء اور عرفاء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ کم سے کم 100 مرتبہ ایک محب پر حضرت حجت کی جانب سے خاص نظر کرم ہے، تو اس تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر محب کو چاہیے کہ کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود حضرت حجت کو ہدیہ کرتے ہوئے نکالے. اللہم صلی علی محمد اور 100 مرتبہ آپ اس درود کو پڑھ کر مولا سے گویا یہ گزارش کریں گے کہ اے مولا انشاءاللہ آپ کی کم سے کم ایک دن میں 100 مرتبہ ہم پر نظر کرم ہے، ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں 100 مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ اور تحفہ بھیج رہے ہیں آپ کی خدمت میں. واجل فرجہم کے ساتھ اگر ہو جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ امام کی تعجیل کی دعا بھی ساتھ میں آ جائے. لہذا بہرحال شیعہ وہ ہے کہ جس کا ایک رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے رہے. لیکن وجود ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، وجود تو کائنات میں ہزاروں چیزوں کا ہے، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے. امام زمانہ السلام کا وجود ایسے نہیں ہے. آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ جی جی، آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں. تو حضرت حجت کا وجود مبارک جب ان سے ہمارا تعلق کم سے کم اس حد تک کہ ایک تسبیح درود کی لازمی نہیں کہ آپ ایک ساتھ ہی اس درود کی تسبیح کو نکالیں، آپ کے پاس جب موقع ہو آپ نے 10 مرتبہ درود کا دیا بھیج دیا، اس کے بعد 20 مرتبہ اور 30-40 مرتبہ، اس طرح سے کم 100 مرتبہ ہو جائے کہ دن آپ کا گزرے حضرت حجت علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ سے. جب شب 15 شعبان کی انشاءاللہ آپ نے دعا پڑھی ہوگی، شب 15 شعبان المعظم کی ایک دعا ہے، اس میں ایک عجب فقرہ ہے. پروردگار تجھے اس رات کے حق کا واسطہ ہے. کیا حق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس رات کا ادا کرنا ہے. تجھے اس رات کے حق کا واسطہ ہے کہ التی قرنت الی فضلھا فضلک. پروردگار اس رات کے حق کا واسطہ کہ تو نے اس رات کی فضیلت کو اپنی فضیلت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حضرت مہدی کی فضیلت جڑی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ. جی، اور پھر فرمایا خود کے فتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. یہ قرآن کی آیت بھی ہے جو میں نے ثناء کلام میں پڑھی. وتمت ہے قرآن میں، فتمت دعا میں اس گرامیٹیکلی اس جملے کو پراپر کرنے کے لیے فتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتک. تو پس آج مہدی کے آنے سے اے رب تیرا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ مکمل ہو گیا. لوگ علی ولی اللہ پر مشکل میں ہے کلمے میں. کلمہ اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب مہدی کو شامل کیا جائے. ابھی تو ایک علی ہضم نہیں ہو رہا. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ جب یہ بات طے ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، تو یہ بات بھی وجہ ہے کہ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی کلنا علی. تو پھر کیوں کہا گیا پہلا محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب کے سب محمد؟ اور کیوں یہ نہیں کہا گیا کہ پہلا علی، اوسط علی، آخر علی اور سب کے سب علی؟ کہ ایک علی ہضم نہیں ہو رہا تھا تو 14 علی کہاں جانا محمد کہہ کے سمجھا دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو التی تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. تو آپ کے آنے سے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا صداقت و عدالت کے ساتھ. یقین فرمائیے گا معتبر کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت حجت کی ولادت ہوئی ہے اور دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو ان کے دائیں کندھے پر یہ آیت کندہ تھی، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. آیت لکھی ہوئی تھی مولا امام زمانہ علیہ السلام کے شانے پر. نہ آپ نے ایسے کیسے سن لیا؟ کیا قرآن کے لیے نہیں پڑھا لا یمسہ الا المطہرون؟
آیت کسی نے لکھی نہیں ہے, اللہ نے لکھ کر بھیجی ہے آیت. ولادت ہو رہی ہے تو آیت لکھی ہوئی ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یا آیت لکھی ہوئی ہے ان کے شانے پر کہ رب کا کلمہ مکمل ہو گیا صداقت اور عدالت کے ساتھ, اللہ کے کلمے میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. یہ آیت لکھی ہوئی حضرت حجت کے شان مبارک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. یعنی یہ ازدواج کریں تو آیت لکھی ہوئی ہے, صاحب اولاد ہو تو آیت لکھی ہوئی ہے, اور کیا عرض کروں یہاں پر. یار کی طہارت کی منزل سمجھ میں آ رہی ہے, میں کچھ کہنے لگا ہوں. اللہ اگر تعجب ہے تو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کروا دیے مسجد میں, ایک دروازہ کھلا رکھا, پڑھ چکا ہوں میں, ایک مقام پہ پڑھ چکا ہوں اس کی تفصیل. تو جب سب کا دروازہ بند ہو گیا اور ایک دروازہ کھلا رکھا تو بڑوں نے آ کر کہا کہ آپ نے ہمارا دروازہ کیوں بند کروایا اور علی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ کہ نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کروایا, نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی دروازہ کھلا رکھوایا. جس دروازے کو بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ دروازہ بند کر دیا, جس دروازے کو اللہ نے کھلا رکھنے کا حکم دیا وہ دروازہ کھلا رکھا. یہ حضور نے فرمایا. اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا دروازہ کیوں بند ہے اور علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ کہ اس لیے کہ تم اس حالت میں مسجد میں آ جاتے ہو جس میں آنا جائز نہیں ہے. کہا تم اس حالت میں, اور جب سوال کیا گیا تو پھر آپ اور علی کا لا یحل ان یجنب فی ھذا, یہ ترمذی کی روایت ہے, کتاب الکافی سے نہیں پڑھ رہا. لا یحل ان یجنب فی ھذا المسجد الا انا وعلی بن ابی طالب. تم اس کیفیت میں اس مسجد سے گزر بھی نہیں سکتے, میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے. اللہ یہ آیت لکھی ہوئی حضرت حجت کے شانے پر. جشن انوار شعبان بس یہاں مکمل ہو رہا ہے. فتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اس 15 شعبان المعظم کی رات کی دعا میں یہ آیت شامل ہے. نورک المتعلق وضیاؤک المشرق. اے مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, آپ کا نور ایسا روشن ہے کہ جو آنکھوں کو چندیا دیتا ہے. نور اور ضیاء یہ کہا گیا حضرت حجت کو. دیکھ لینا قرآن میں, والذی جعل الشمس نورا ضیاء والقمر نورا. اللہ نے شمس کو ضیاء کہا ہے اور چاند کو نور کہا ہے. فاطمہ کا چاند سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے. آخری فقرہ دعا سے سن لو, جل مولدو. یہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو خود ایک وجد میں آ جاتا ہوں. جل مولدو, اے وہ کہ جس کی ولادت جلیل ہے, یا وہ جل جلالہ ہے, یا حضرت حجت جل مولدو جن کی ولادت جلیل ہے. یہ دعا معصوم علیہ السلام سے آئی ہے باذن خدا. تو یقینا اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ میں جل جلالہ ہوں اور جل مولدہ. اس لیے میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ المہدی طاؤس و اہل الجنہ, اہل جنت کا طاؤس, پیکاک, مور, وہ مہدی ہے, ہمارا مہدی ہے. یہ کیوں کہا گیا ذرا سن لینا, یہ کیوں کہا گیا؟ امام حجت کو, یعنی جس جنت میں آدم صفی اللہ ہے اور نوح نجی اللہ ہے اور ابراہیم خلیل اللہ ہے اور موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے, محمد حبیب اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے, جس جنت میں حسن حسین سیدہ شباب اہل جنہ ہے, اس جنت کے طاؤس امام مہدی ہیں. شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے اس حدیث کو لکھا ہوا اپنی کتاب میں. یعنی یہ فقط شیعہ روایت نہیں ہے, شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کیوں مور سے تشبیہ دی گئی. ایک جملے میں بات پہنچ جائے گی. ہر پرندے کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے, کسی کا سیاہ ہے, کسی کا سفید. کیا کہنے آپ کے؟ مور وہ ہے کہ جس میں ہر رنگ موجود ہے. لہذا حضرت حجت سے ہر حجت کی صفت ظاہر ہوگی.
اب سمجھ میں آیا وہ درود و سلام کے جو میں خطبے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں؟ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ. یہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود ہے. والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. امام زمانہ علیہ السلام وہ حجت ہے کہ جن سے ہر حجت کی صفت کا ظہور ہے. اس لیے اہل جنت کے طاؤس ہے امام زمانہ علیہ السلام. جب دنیا میں تشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب دنیا میں تشریف لائے حضرت حجت تو روایات میں ہے کہ کچھ خاص پرندے نازل ہوئے. اس میں سے ایک سب سے بڑا پرندہ تھا جو نورانی کیفیت میں تھا. اس نے اپنے پروں میں حضرت حجت کو لیا اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا. اور بی بی نرجس خاتون نے یہ فرمایا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ مولا یہ اس مولود کو ایک پرندہ اپنی آغوش میں لے کے جا رہا ہے. کا روح القدس ہے کہ جسے اللہ نے بھیجا ہے. روح القدس ہے کہ جسے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ پرورش کرے گا اور پالے گا میرے اس فرزند کو. امام زمان علیہ السلام کی زیارت میں کہ السلام علی المربع تحت استار الربوبیہ، سلام ہو ان پر کہ جو ربوبیت کے پردوں میں پلا. ایسے ہی سن لیا آپ نے جملے کو، ربوبیت کے پردوں میں پلا. سلام ہو اس پر کہ جو ربوبیت کے پردوں میں پلا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پالا ہے. رک جائیے گا، آپ زمین پہ پلتے میں زمین پہ پلتا ہوں تو ہماری غذا زمین کی ہوتی ہے. کہہ دیا تمہارے کہنا. جو ربوبیت کے پردوں میں پل رہا ہو اس کی غذا تو پھر ربوبیت والی کچھ ہوگی، وہ کچھ خاص شان سے غذا ہوگی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوگی. اچھا میں نے کہا نا ایک ہستی کی فضیلت کو معصوم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت سے جوڑ دیجئے تو بات بالکل کھل کے آ جاتی ہے. جب زہرا سلام اللہ علیہ کا نور تھا نا عرش سے بالا تر، تو ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت ان کی غذا کیا تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کی غذا تھی التسبیح والتقدیس والتہلیل والتکبیر، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ جو نور کی کیفیت میں تھی تو نور کی غذا تھی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کو فرض کر دیا کہ اس ذکر کو پڑھا جائے کہ جو فاطمہ الزہرا کی غذا تھی. اب حضرت حجت کی غذا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. حضرت زہرا رحمت بے انتہا بلند تر صلوات. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. یعنی کہ ہر دور کے سردار نے دو مصرے ہیں اور بات تمام ہو رہی ہے کہ سردار نے ہر دور کے سردار نے یعنی مولا علی نے حسنین کریمین کو پالا، امام حسین نے امام حسین نے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے امام باقر، امام صادق نے امام کاظم نے امام رضا نے امام تقی نے امام نقی نے امام علی نقی نے امام حسن عسکری اسلام نے حضرت حجت کو پالا. لیکن 5 برس کے تھے امام حسن عسکری شہید ہو گئے. اب حضرت حجت کو کون پال رہا ہے؟ پرندے لے کر گئے تھے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، 2 میں سے مجھے سنانے. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پالا. اللہم صلی علی ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں
نام خدا سے جشن اختتام کو پہنچ گیا. حجت خدا کا جشن تھا دسترخوان امام حسن علیہ السلام, جشن انوار شعبان. سبحان اللہ, اس سے بہتر شاید نام ہو نہیں سکتا تھا کہ جہاں سے جشن اختتام کو پہنچے. امام حسن علیہ السلام کے مناظرے بہت معروف ہیں, آپ کو معلوم ہے. جو حجت خدا کی جب بات ہو تو پھر خدا کی بات ہے. وہ مجھ سے ایک مقام پر میں تھا تو کسی نے بڑی اچھی بات میرے سامنے کہی, میرے دل پہ بڑی لگی, کہ ایک صاحب نے پوچھا کسی سے کہ امام حسن اور امام حسین کے مناظرے ہیں, مولا علی کے مناظرے ہیں, تو کیا ائمہ علیہ السلام, ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ جیت بھی جاتے تھے یا کبھی کوئی اور بھی ان سے جیت جاتا تھا؟ ایک بچے نے پوچھا. تو ایک صاحب علم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بیٹا خدا سے کون جیت سکتا خدا سے کون جیت سکتا ہے. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے مہدی کو حجابوں میں. خدا سے کون جیت سکتا ہے, خدا سے کون جیت سکتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ مولا کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. خدا سے کون جیت سکتا ہے. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بلندتر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. متوجہ زیارت. السلام علیکم عبداللہ الحسین وعلا رحلتی اللہ بفنائی علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جالہ اللہ الاخر